ہم با کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، معروف پڑھیں، مجھول آواز سے بچیں، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے، جیسے با زیر بھی۔ زال ساکن ہے، ساکن والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، جیسے حمزہ زال زیر اذ بھی اذ۔ نون کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، زیر کی آواز معروف پڑھیں، مجھول آواز سے بچیں، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے، جیسے نون زیر نی بھی اذنی۔ با پر تشدید ہے، تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک بار پیچھے والے حرف سے ملا کر، ایک بار خود سے، جیسے را با زبر رب۔ با کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، معروف پڑھیں، مجھول آواز سے بچیں، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے، جیسے ربی۔ میم ساکن ہے، ساکن والے حرف کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھتا ہے، جیسے حامیم زیر ہم ربہم۔ میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے، اس لیے ادغام شفوی ہوگا، اس کو ناک میں آواز کو روک کر پڑھنا چاہیے، جیسے ربہم۔ نون ساکن ہے، ساکن والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، جیسے میم زیر من ربہم من۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کاف آ رہا ہے، اس لیے اخفا ہوگا، جیسے ربہم من کل۔ لام پر تشدید ہے، تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک بار پیچھے والے حرف سے ملا کر، ایک بار خود سے، جیسے کلی۔ حمزہ میم زبر ام، میم ساکن ہے، ساکن والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، جیسے ام۔ یہاں پر آیت کی وجہ سے را ساکن ہو جائے گی، جیسے امر بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ امر۔ اب ہم اس میں جو ضروری قاعدے ہیں انشاءاللہ اس کو ہی پڑھیں گے، جیسے زبر زیر پیش کے قاعدوں کو ہم نہیں پڑھیں گے، اس کے علاوہ جو قاعدہ انشاءاللہ اس کو ہم پڑھیں گے، جیسے سلام۔ یہاں پر لام پر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، ہی حتی۔ تا پر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے۔ مط، تا جو ہے حروف قلقلہ میں سے ہیں، اس لیے ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں۔ مطلع، علم میں الف لام کے بعد حروف قمری میں سے فا آ رہا ہے، اس لیے اس لام کو پڑھیں گے، الف کو نہ پڑھیں گے، جیسے مطلع الفجر۔ ہمزۃ اللمزہ، ہمزۃ اللمزہ میں تا کے نیچے 2 زیر ہے، 2 زیر کی تنوین کے بعد حروف ارملون میں سے لام آ رہا ہے، اس لیے ادغام ارملون بلا غنہ ہوگا، اس کو ادغام تام بھی کہتے ہیں، جیسے لمزہ۔ الذی، الذی میں یا ساکن سے پہلے زال کے نیچے زیر ہے، اس لیے یہاں پر یا مدہ ہوگا، ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں۔ اہدینا، اصل میں اہدینا الصراط، تو اہدینا میں الف لام کے بعد حروف شمسی میں سے صاد آ رہا ہے، اس لیے الف لام کو نہ پڑھیں گے۔ صراط، را میں الف سے پہلے را کے اوپر زبر ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا، ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں۔ طل میں الف لام کے بعد حروف قمری میں سے میم آ رہا ہے، اس لیے صرف لام کو پڑھیں گے، الف کو نہ پڑھیں گے، جیسے صراط المستقیم میں یا ساکن سے پہلے قاف کے نیچے زیر ہے، اس لیے یا مدہ ہوگا، ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں، اور یہ مد عارض بھی ہوگا کیونکہ آیت کی وجہ سے میم ساکن ہو رہا ہے، تو صراط المستقیم۔ لا تحمل، الف سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا، ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں۔ رزقہا میں الف سے پہلے ہا کے اوپر زبر ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا، ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں۔ رزقہ اللہ، اگر ہم ملا کر کے پڑھتے ہیں تو لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہونے کی وجہ سے لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے۔ یا رزقوہا، الف سے پہلے ہا کے اوپر زبر ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر، وَلَأَجْ جیم حروف قلقلہ میں سے ہے، اس لیے ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جائیں گے۔ وَلَأَجْ رُ الْآخِرَةِ، رُ الْآخِرَةِ میں الف لام کے بعد حروف قمری میں سے حمزہ آ رہا ہے، اس لیے صرف لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے، جیسے آخرتی اکبر۔ یہاں پر مد، یہاں پر وقف لازم ہے، یعنی میم چھوٹے میں لکھا ہوا ہے، اس لیے یہاں پر وقف کرنا ضروری ہوگا۔ لو، واو ساکن سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے، اس لیے واولین ہوگا، واولین کو نرم آواز کے ساتھ ادا کریں۔ کانو، کا میں الف مدہ ہے، یعنی الف سے پہلے کاف کے اوپر زبر ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا۔ نو میں واو ساکن سے پہلے نون کے اوپر پیش ہے، اس لیے واو مدہ ہوگا۔ تو لو کانو یعلمون، یعلمون میں واو ساکن سے پہلے نون کے اوپر پیش ہے، اس لیے واو مدہ ہوگا، اور نون ساکن ہونے کی وجہ سے یہ مد عارض ہوگا، جیسے لو کانوا یعلمون۔ مد عارض ایک الف، 2 الف، 3 الف بھی کھینچ سکتے ہیں۔ فذکر، یہ وقف یہاں پر کریں گے چونکہ قف لکھا ہوا ہے۔ فذکر انما، یہاں پر جو ہے سانس توڑیں گے، ضروری ہے وقف کرنا یہاں پہ۔ انما انت، انما میں الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، اس لیے مد منفصل ہوگا۔
انت میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا آ رہا ہے اس لیے اخفا ہوگا، یعنی نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنے کو اخفا کہتے ہیں۔ مذکر وَلَيَتَمَتَّعُ ولی یتمتعو میں واو ساکن سے پہلے عین کے اوپر پیش ہے اس لیے واو مدہ ہوگا، ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں۔ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، یہاں پہ وقفہ ہے، یعنی آواز کو روکیں گے اور سانس چلتی رہے گی۔ فسوف واو ساکن سے پہلے سین کے اوپر زبر ہے اس لیے واو لین ہوگا، واو لین کو نرم آواز کا جلد ادا کریں گے۔ یعلمون واو ساکن سے پہلے نون کے اوپر پیش ہے اس لیے واو مدہ ہوگا، ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، لیکن یہاں پہ نون ساکن ہو رہا ہے آیت کی وجہ سے، اس لیے یہاں پر واو مدہ کے بعد نون یعنی سکون عارض آ رہا ہے اس لیے مد عارض ہوگا۔ فسوف یعلمون ولم یجعل، لم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے اس لیے کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ دوسرے حرف آ رہے ہیں، یعنی یا آ رہا ہے اس لیے اظہار شفوی ہوگا۔ لیکن یج میں جیم حروف قلقلہ میں سے ہے اس لیے ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جائیں گے۔ یجعل لہو، ہا کو الٹا پیش ہے، الٹا پیش برابر ہوتا ہوا مدہ کے، ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں۔ ایوجا سکتہ ہے یہاں پر، یہ سکتہ جو ہے ضروری ہے، سانس تو نہیں ٹوٹے گی لیکن آواز رکا جائے گا، جیسے ایوجا قیما۔ تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے لام آ رہا ہے اس لیے ادغام یرملون بلا غنہ ہوگا، اس کو ادغام تام بھی کہتے ہیں۔ لیونذر میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے ذال آ رہا ہے اس لیے اخفا ہوگا، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنے کو اخفا کہتے ہیں۔ کلا بل ران، یہاں پر سکتہ آ رہا ہے اس لیے آواز رک جائے گی، سانس چلتی رہے گی۔ رانا میں الف مدہ ہے، الف سے پہلے را پر زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا۔ وقیل میں یا ساکن سے پہلے قاف میں زیر ہے اس لیے یا مدہ ہوگا، ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ من راق، یہاں پر سکتہ ہوگا، یہاں پہ بھی سکتہ کرنا ضروری ہے، یعنی آواز بند ہو جائے گی، سانس چلتی رہے گی، جیسے وقیل من راق۔ الست بربکم، قالوا بلا، یعنی الف قا میں الف مدہ، لو میں واو مدہ، بلا میں پھر الف مدہ کے برابر، یعنی کھڑا زور الف مدہ کے برابر ہوتا ہے۔ شہدنا ان تقولوا، شہد دال حروف قلقلہ میں سے ہے اس لیے ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جائیں گے۔ نا جو ہے الف مدہ ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے اس لیے مد منفصل ہوگا۔ میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا آ رہا ہے اس لیے اخفا ہوگا، یعنی نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ تقولوا یہاں پر دونوں میں واو مدہ ہوگا۔ ارجعی الی، یعنی یہاں را ساکن سے پہلے زیر عارضی ہے اس لیے اس را کو پر پڑھیں گے، جیسے ارجعی الی۔ یا ساکن کے بعد، یا ساکن سے پہلے عین کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا، اور حرف مد کے بعد یعنی یا مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے اس لیے مد منفصل ہوگا، جیسے ارجعی الگ کلمہ ہے اور الی الگ کلمہ ہے، تو ارجعی الی ربکی، را پر زبر ہے اس لیے را کو پر پڑھیں گے، ربکی۔ راضیتم، الف سے پہلے را پر زبر ہے اس لیے مدہ بھی ہوگا اور یہاں را پر پڑھی جائے گی۔ تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ رہا ہے اس لیے ادغام یرملون ہوگا، یعنی ادغام یرملون مع الغنہ، اس کو ادغام نافذ بھی کہتے ہیں، جیسے راضیتم مرضیہ۔ فادخلی فی عبادی، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا بلکہ ڈائریکٹ دال کو پڑھیں گے۔ فادخلی، یا ساکن سے پہلے لام کے نیچے زیر ہے اس لیے مدہ ہوگا۔ فادخلی فی، یا ساکن سے پہلے فا کے نیچے زیر ہے اس لیے مدہ ہوگا۔ فادخلی فی عبادی، با پر کھڑا زبر ہے تو با کھڑا زبر ہونے کی وجہ سے الف مدہ کے برابر ہو جائے گا۔ عبادی، یا ساکن سے پہلے دال کے نیچے زیر ہے اس لیے یہاں پہ یا مدہ ہوگا، ان کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یہاں پر الف لکھا ہے لیکن پڑھا نہیں جائے گا، جیسے ود خلی، یا ساکن سے پہلے لام کے نیچے زیر اس لیے یا مدہ ہوگا، ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں، جیسے ود خلی جنتی، یا ساکن سے پہلے تا کے نیچے زیر اس لیے یا مدہ ہوگا، جنتی۔ انشاءاللہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، امید ہے کہ آپ سب محنت کریں گے، اور آگے جو ہے وہ کلمات اسلام ہیں، آپ دیکھ کر کے یاد کر سکتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے نا، ترجمے کے ساتھ آپ یاد کر لیں تو اچھا رہے گا، تو کلمات اسلام بھی ضروری ہے کہ یاد ہو۔ جزاک اللہ خیر۔